اور قطع رحمی کا اگلا نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، یہاں تک کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان کھڑے تھے، پھر آپ نے اعلان فرمایا، او لوگو، اس مجمع کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والا ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ کوئی بندہ نہیں اٹھا، ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، دور خواتین بیٹھی تھیں، خواتین کے پاس گیا، ان کو سلام کیا اور وہاں سے پلٹ کے واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے پوچھا، آپ کہاں گئے تھے اور کہاں سے واپس آ گئے؟ نوجوان نے کہا، اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا قطع رحمی کرنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، میں نے سوچا کہ میرے ایک خالہ ہیں جن کے ساتھ طویل عرصے سے میری بول چال بند ہے، گفتگو بند ہے، چنانچہ میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا، میں نے وہاں پہ جا کے اپنی خالہ کو سلام کیا، خالہ نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے خالہ کو دعا دی، خالہ نے مجھے دعا دی، یوں اپنی خالہ کے ساتھ رشتہ داری بحال کر کے آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ جس مجلس میں ایک بندہ بھی قطع رحمی کرنے والا ہو، وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے پوری مجلس، کون سی مجلس؟ رسول اللہ کی مجلس۔ کون ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ موقع کون سا ہے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ مقام کون سا ہے؟ عرفات کا مقام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں رسول اللہ کی موجودگی میں حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں اگر کوئی ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا ہے تو پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے۔ تو جس گھر کے سارے افراد نے اپنے ساتھ والے چچا کے گھر کے سارے افراد کے ساتھ قطع رحمی کر رکھی ہو تو اس گھر میں رحمتیں کہاں سے اتریں گی؟ اس گھر میں راحت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں خوشی کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ رحمتوں کے دروازے ہم خود اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ داری بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، قدم بڑھائیں۔ بیان کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے نفس پہ پاؤں رکھیں، اس نفس کو دبائیں۔ کب تک ہم اس نفس کو پالتے رہیں گے؟ کیا ہوگا؟ ہم اپنے نفس کو راضی کر لیں گے، ناک اونچی ہو جائے گی، لیکن جب اللہ کے ہاں ہم مجرم اور قصوروار ہوں گے تو کیا فائدہ اس عزت کا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں دیر نہ کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے بحال کر لیں۔ اور معزز سامعین، میں خاص طور پہ خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خاندان میں قطع رحمی کو ختم کر کے صلہ رحمی کو رواج دینے میں اپنا کردار ادا کریں، چونکہ اس معاملے میں خواتین کا کردار بڑا مؤثر اور بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔ اب سب حضرات کو پتہ ہے، خواتین کو بھی پتہ ہے کہ ان کو جوڑ توڑ میں بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ یہ چاہیں تو دو سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کی خون کا پیاسا بنا دیں، اور اگر یہ چاہیں تو دو اجنبی بندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بنا دیں۔ ان کو طریقہ آتا ہے۔ میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے خاوند اور اس کی والدہ کے درمیان پھوٹ نہ ڈالیں، اپنے خاوند اور اس کے بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ پیدا کریں، اپنے خاوند اور اس کے والد کے درمیان دوریاں اور نفرتیں پیدا نہ کریں، اس سے اجتناب کیا کریں۔ میں ماؤں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بیٹے اور اس کی بہو کی اس کی بیوی کے درمیان نفرت پیدا نہ کریں، محبت کو رواج دیں، محبت کی فضا قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا، اگر آپ چچا کے گھر گئے نا تو پھر میں آپ کو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ ماموں کے گھر گئے تو پھر میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان بیچارے کہاں جائیں؟ ملتا ہمیں کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ رشتہ داریوں میں، خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کسی کے ساتھ بول چال بند ہے
तो कोई और भी उसके साथ बोलचाल करता है तो मैं उसके साथ भी बोलचाल बंद करता हूं कि आप उसके साथ क्यों बोलते हैं। गोया कि पूरी बिरादरी मेरी रियाया है, मैं जिसकी इजाजत दूंगा उसको सलाम करेगा, जिसकी इजाजत नहीं दूंगा उसको सलाम नहीं करेगा। ये कोई फिरौनियत है, ये कोई खुदाई कारोबार शुरू कर दिया हमने। मेरे भाई, हमें चाहिए गर्दन से सरिया निकालें, थोड़ी सी अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। कब तक हम नफरतों को पालते रहेंगे? और इतनी नफरतें हमने पाली हैं, हमें मिला किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी, कहर और गजब के अलावा हमें कुछ भी न मिला। हम 1 साल तक भाई को सलाम न करें, 5 साल तक न करें, 10 साल तक न करें, इससे हमारा कारोबार नहीं बढ़ता, हमारी सेहत पर इसका मुस्बत असर नहीं होता, हमारी औलाद की अच्छी तरबियत इस तरह नहीं होती। फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर और गजब नाजिल हो रहा होता है। कता रहमी में नुकसान ही नुकसान है, फायदा इसमें कुछ भी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शरीयत मुतहरा ने हमें यह तालीम दी है कि हम अपने मुतवफ़्फ़यान के साथ भी रिश्ते नाते जोड़े। भाई चचा फौत हो गए हैं, उस वक्त हमारा ताल्लुक ठीक नहीं था, वो तो दुनिया से चले गए, अब मुझे क्या करना चाहिए कि वो सिला रहमी कायम हो जाए, कता रहमी खत्म हो जाए। मेरे मामू के साथ मेरी बातचीत बंद थी, खाला के साथ मेरी बातचीत बंद थी, अब मुझे क्या करना चाहिए? शरीयत मुतहरा हमें ये भी तरीका बताती है कि मुर्दों के साथ भी सिला रहमी कायम करनी होती है। और उसका तरीका क्या है? अगर आप किसी भी जिंदा बंदे के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं तो एक तरीका तो यह है कि आप उससे मिलने के लिए जाते हैं, वहां मुलाकात करते हैं, सलाम करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं, तो दूरियां खत्म हो जाती हैं, मोहब्बत और प्यार कायम हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अपनी तरफ से उसके पास कोई गिफ्ट भेजते हैं, फल भेज देते हैं, कोई मिठाई भेजते हैं, कोई सूट भेजते हैं, इस तरह भी नफरतें खत्म हो जाती हैं। हम अपनी तरफ से हदिया हदाया भेजते हैं। दुनिया में भी हम यही तरीका इख्तियार करते हैं, मुर्दों के साथ भी यही तरीका इख्तियार किया जा सकता है। चुनांचे चचा का इंतकाल हुआ है, हमारा ताल्लुक ठीक नहीं था, वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, हमारे से वो नाराज थे, अब हम उनकी कब्र पे जाएं, बार बार जाएं, वहां कब्र की जियारत करें, वहां अपना चेहरा दिखाएं उनको और वहां पे जाके उनको सलाम कर लिया करें। यूं अपने मुर्दों के साथ भी हमारा सिला रहमी का ताल्लुक कायम हो जाता है। दूसरा ये कि अपने घर में बैठ के उनके पास तोहफे तहाइफ भेजा करें, हदिये हदाया भेजा करें। ईसाले सवाब की सूरत में आप नमाज पढ़ें, नफल नमाज पढ़े, नफल रोजा रखें, सदकात दें, तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें, सवाब चचा को भेजें, सवाब खालू को भेजें। यूं कता रहमी खत्म हो जाएगी, सिला रहमी के अनवारात और बरकत हम पर उतरना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा तरीका यह है कि चचा का तो इंतकाल हुआ है लेकिन चचा के बेटे मौजूद हैं, मामू का तो इंतकाल हुआ है, मामू के बेटे मौजूद हैं, हम उनकी औलादों के साथ ताल्लुक अच्छा करें, हम उनकी औलादों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाएंगे तो इससे भी मुतवफ़्फ़यान की रूह खुश हो जाती है, क़ता रहमी की बजाय सिला रहमी की फिजा कायम हो जाती है। अपने मरने वालों के अजीजो अकारिब के साथ ताल्लुक अच्छा करना होता है, मरने वाले इससे खुश होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तो कब की वफात पा चुकी थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर में कोई बकरा या बकरी ज़बह करते थे तो हजरत खदीजा की कुछ सहेलियां थी, खास तौर पे उनकी सहेलियों के पास गोश्त भेजा करते थे, इतना गोश्त जो उनके लिए काफी हो जाया करता था। हजरत खदीजा के साथ मोहब्बत का इजहार यूं किया करते थे कि उनके सहेलियों के साथ अच्छा सलूक किया करते थे। वालिद साहब के साथ मोहब्बत का इजहार करना है तो वालिद साहब के जो दोस्त हैं उनके दोस्तों के साथ ताल्लुक अच्छा रखें, वालिद साहब के जो भाई हैं, वालिद साहब के जो भतीजे हैं उनके साथ ताल्लुक अच्छा रखें। इससे आप अपने वालिद के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट पर सवार थे, सफर कर रहे थे। एक देहाती नौजवान नजर आया, नंगे पैर नंगे सर चल रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ऊंट से नीचे उतरे, ऊंट को बैठाया, नौजवान को अपने साथ बैठाया, उसको जूते पहनाए। किसी ने पूछा कि आपने इस नौजवान के साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि बाकी तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि इस नौजवान का वालिद मेरे वालिद का दोस्त था।
میں نے اپنے والد کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کے دوست کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. متوفیان کے ساتھ بھی ہم ایسالے وہ صلہ رحمی کر لیا کریں. صلہ رحمی کی وجہ سے گھر آباد ہوتے ہیں، زندگی کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے، سکون قائم ہو جاتا ہے. ہم قدم بڑھائیں، اپنی انا کو ختم کر دیں. ناک کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. صلہ رحمی قائم کرنے والا کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی ذلیل نہیں ہوتا. ہم اپنے عزیز و اقارب کے درمیان محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بلکہ میں اگلی بات کروں کہ اگر ہمارا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق اچھا ہے، لیکن ہمارے عزیزوں کے درمیان دو بندے ایسے ہیں جن کا آپس کا تعلق اچھا نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ ہم ان کے درمیان بھی اچھا تعلق قائم کرنے میں کردار ادا کریں. قرآن عظیم الشان ہمیں یہی تلقین کرتا ہے، ان تصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کر لیا کرو، نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو رواج دو. اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں، کسی بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم ابھی تک قطع تعلق ہی کرتے رہے ہیں، اب صلہ رحمی کا طریقہ کیا ہے؟ کیا زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے؟ کیا کوئی تحریری طور پہ کچھ دینا پڑے گا؟ نہیں بھائی، بہت آسان سی بات ہے. جس عزیز کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں تھا، اب ان کو سلام کر لیں، ان کے پاس جائیں، سلام کر لیں، خیر خیریت پوچھ لیں. اتنا کرنے سے بھی قطع رحمی ختم ہو چکی ہے، صلہ رحمی قائم ہو چکی ہے. اگر وہ اس شہر میں نہیں ہے یا ہم سے دور رہتا ہے، ہم فون کر کے اس کی خیر خیریت پوچھ لیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب طبیعت ٹھیک ہے، آپ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب وہ ٹھیک ہے. اتنا کرنے سے بھی صلہ رحمی قائم ہو جاتی ہے، اور وہ جو وبال ہے اور بے برکتی ہے، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.